रसूलों के माल पहला बाब पहली 11 आयत। रसूलों के माल नहदनामा में हम सबकी नसीहत के लिए कलाम मुक़द्दस में लिखा है, थियोफिलस, मैंने पहला रसाला उन सब बातों के बयान में तसनीफ किया जो यीशु शुरू में करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जिसमें वो उन रसूलों को जिन्हें उसने चुना था रूह कुद्स के वसीला से हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया। चुनाचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि ये न जाओ, बल्कि बाप इस वादा के पूरा होने के मुंतज़िर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि खुदावंद, इसी वक्त इसराइल को बादशाही फिर अता करेगा? उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूह कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदरी ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो, 2 मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ऐ गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? ये जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया इसी तरह फिर आएगा, जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। जलाल बाप, बेटे और उसका हो, जैसे इब्तिदा में था, इस वक्त है और अब तक रहेगा। आमीन। आइए हम शुक्रगुजारी करें। ज़बूर नंबर 22 का है, याद यहोवा दी सब करनगे कंडे सारी दुनिया दी। सियालकोट कन्वेंशन गीतों की किताब, ज़बूर नंबर 22। कोयल के साथ मिलकर खुदा की तारीफ करेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे कि हम फिर काफ़ी हफ्तों के बाद खुदा के घर में इबादत के लिए इकट्ठे हुए हैं। दुआ करते हैं कि आज का दिन हम सब के लिए बरकत का, खुशी का सबब ठहरे। ज़बूर नंबर 22। याद यहोवा दी सब करनगे कंडे सारी दुनिया दे, दिल दे नाल रजूले आवणगे अगे पाक खुदा। हम सब खड़े हो, खुदा की तारीफ करें। अगर आप घर में बैठे हैं फिर भी आप खड़े हों और हमारे साथ ज़बूर नंबर 22 का
दुआ मांगें आज के दिन के लिए, और ख़ास तौर पर जहाँ कहीं इबादत हो रही है, खुदावंद हम सब की हिफाजत गवाही करें। डॉक्टर ज़फ़र इकबाल साहब इस दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे, वो शुक्रगुजारी करेंगे। काफ़ी हफ्तों के बाद फिर हम सब खुदावंद के घर में इकट्ठे हुए हैं और हम शुक्रगुजारी करते हैं और दुआ करते हैं कि खुदावंद हम सबको इस कोरोना वायरस से बचा कर महफूज रखे। घरों में, हमारे मोहल्ले में, कलीसिया में, हमारे मुल्क में, शहर में अमन सुलह सलाम। डॉक्टर ज़फ़र इकबाल, आए हम दुआ मांगें। आमीन। खुदा का खादिम होते हुए आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और आप सबको वेलकम करता हूँ कि आज फिर आप इस सेहत और तंदुरुस्ती में खुदा के घर में इकट्ठे हुए हैं। बेशक बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं, इसलिए कि हमने एहतियाती तदाबीर जो मौजूदा हालात में हैं उनको बलबूज़ ख़ातर ज़रूर रखना है, ताकि हम खुद भी बचें और दूसरे की भी बचत करें, खुद भी सेहतमंद रहें और दूसरों का भी ख्याल रखें। इसलिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग खुदा के घर में तशरीफ़ लाए। दरख्वास्त करूँगा कि रुक़े के साथ बैठे, 3-4 फुट के बाद दूसरा शख्स बैठे। बच्चों को और बुज़ुर्गों को चर्च में अभी ना लाएँ, लेकिन मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप हमारे साथ ताउन करेंगे। टेम्परेचर गन जब आप आए हैं, आपको चेक किया गया, कोई बुरा ना मनाए, आपकी बचत के लिए है, ताकि कोई ऐसा शख्स, कोई हमारा ऐसा भाई बहन अंदर ना आ जाए जो इस बीमारी में मुब्तला हो। इसलिए जब आप आते हैं चेकिंग ज़रूर करवाएं। स्प्रे जब वो करते हैं आप आपके हाथों में हाथ मुँह साफ करें, मास्क लगा कर आएँ। जिन लोगों ने नहीं आज मास्क लगाए, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि मास्क ज़रूर लें। अगर आपके लिए मुश्किल है तो फिर हम और खरीदेंगे ताकि आप तक पहुँचा सकें जब आप चर्च में आते हैं। आप सबके ताउन के लिए बहुत शुक्रिया। आप जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। चंद दिन पहले, 2 दिन पहले लोग खुशी के साथ लाहौर से कराची जा रहे थे, अपनी मंजिल पे पहुँच गए थे। तकरीबन 1 मिनट का फ़र्क था, चंद लम्हे, लेकिन वो लोग जिंदा ना रहे। मेरा आप जिंदा है और हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। बुरा भी नहीं मनाना चाहिए कि चर्च क्यों बंद है। अगर और महीना में बंद रहे ना तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि हम अपने घरों में खुदावंद के साथ मुंसलिक हैं, दुआ करते हैं। ऑनलाइन लाइव ये जब इबादत हो रही होती है तो आप इसमें शरीक होते हैं, लेकिन
آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ خدا نے آپ کو اپنی پناہ میں رکھا. دوسروں کے لیے بھی دعا کریں کہ وہ بھی محفوظ رہے، اور ہم بھی کوشش کریں کہ خود بھی محفوظ رہے اور دوسرے کو بھی محفوظ رکھنے کی کوشش کریں. آج ہمارے ملک میں بھی عید الفطر ہے. ہم اپنے ہمسایوں کو سب کو مبارکباد دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں یہ عید کی خوشیاں ان کے لیے برکت کا سبب بنے. اور جو لوگ اس جہاز میں تھے، اس دنیا میں نہیں رہے، ہم ان کے خاندانوں کے لیے تسلی کی دعا کرتے ہیں. بہت بڑا دکھ ہے. خدا انہیں تسلی، اطمینان اور تشفی عطا. اب اپنے بھائی یعقوب داس اور ان کے گھرانے کے ساتھ افسوس کا اظہار کرتے ہیں ان کے چھوٹے بھائی ایوب کی مسز 22 تاریخ کو خدا نے سو گئی. ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا اس گھرانے کو تسلی اطمینان عطا فرمائے. میں شیراز ساجد، ان کی ماما یہاں بیٹھی ہیں، انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان کی برتھ ڈے تھی گزرے دنوں میں. ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا اسے صحت و تندرستی عطا فرمائے. مسٹر مسز نوید یہاں بیٹھے ہیں، ان کی 19 تاریخ کو 25 سالہ جبلی تھی. تالیاں بجا سکتے ہیں، خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں، اور دعا میں کہ خدا انہیں صحت تندرستی درازی عمر عطا فرمائے. انتخاب کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ سارا انتظام آن لائن سروس جو ہے وہ آپ ہمارے ساتھ اٹینڈ کرتے ہیں، اور جب آپ چرچ میں آئے ہیں یہ چیزیں جو ہمیں درکار کی خریدنے میں اس نوجوان کی محنت ہے، ہم اس لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. مسٹر اعجاز میکارتھر پاشا اور دوسرے بہن بھائی جو الصبح آتے ہیں اور خدا ان کے گھر کی خدمت کرتے ہیں. جب آپ آتے ہیں تو آپ کو چرچ بالکل صاف ملتا ہے. آپ ان کے لیے دعا کیا کریں، ان کے لیے خدا کا شکر ادا کیا کریں. چند ایک اور اشتہارات ہیں آنے والے اتوار. اگر خدا کی مرضی ہوئی تو پھر ہم عبادت اسی طرح کر سکتے ہیں، ایک بینچ پہ 2 لوگ بیٹھ کر. اگر حالات ٹھیک رہے تو، اگر کچھ مشکل ہوئی پھر آپ کو ہم اطلاع کریں گے. پھر برائے مہربانی آپ گھروں میں بیٹھیں گے اور ہمارے ساتھ آن لائن سروس میں شریک ہوں گے. آج کا پہلا ورد جو ہماری نصیحت کے لیے ہے وہ دوسرا سامعین. آپ یہ حوالہ ضرور نکالیں، پہلے اس پہ غور و فکر کریں گے اور پھر آج کے دن کے لیے خدا کا شکر کریں گے. 21 مئی کا دن عید سعود کا دن ہے. خدا یسوع مسیح کا آسمان پر اٹھایا جانا عید سعود کہلاتا ہے. آج تک ہم نے جو عیدیں منائی ہیں، عید ظہور تھی اس سال میں. نوٹ کیا کریں، ان چیزوں کو یاد رکھیں. غیر قوموں پر خدا یسوع مسیح کا ظہور، عید ظہور اس کو کہتے ہیں. اور پھر ہم نے عید قیامت اور مسیح، خدا یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا. پھر اس کے بعد عید سعود 21 مئی کو جو حوالہ میں نے پڑھا ہے رسول کے مال اسی کے ساتھ مقدمہ ہے. اگلا اتوار جو ہوگا عید پینتیکوست کا اتوار، عید ظہور، عید قیامت و مسیح، پھر عید سعود اور پھر عید پینتیکوست. اس کا ایک تسلسل ہے جو میں پرانے عہد نامے کے حوالے کو پڑھنے سے پہلے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ایک تاریخی بات ہے، بڑی اہم بات ہے. اور وہ رسولوں کے ایمال کا جو حوالہ پڑھا گیا اس میں 3 باتیں یاد رکھیں.
खुदावंद यीशु मसीह का मरना मेरी और आपकी निजात का सबब बना। पहली बात गौर से सुना जरा, मैंने अगले तो आप पूछ लेनी है ये बात। खुदावंद यीशु मसीह का सलीब पर मरना मेरी और आपकी निजात का सबब ठहरा, पहली बात। और खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना मुझे और आपको रास्तबाज ठहराने का सबब बना। खुदावंद यीशु मसीह का मरना निजात का सबब बना। खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना मुझे और आपको रास्तबाज ठहराने का सबब हुआ। फिर खुदावंद यीशु मसीह का आसमान पर चले जाना, ये मेरे लिए और आपके लिए शफाअत का सबब ठहरा, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह अपने बाप के दाहिने हाथ जा गए। और जो यीशु मसीह का सौग था आसमान पर उठाया जाना, ये ज़ाहिरी और दीदरी था। शागिर्दों ने उसे देखा, लिखा है यहाँ पे, ये कहकर वो उनके देखते ही देखते उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा दिया। और वहां गवाही ये है कि दो मर्द सफेद पोशाक पहने वहां खड़े थे और उन्होंने कहा कि नहीं मर्दो, तुम क्यों आसमान की तरफ देखते हो? सवाल है, यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते हुए देखा है। देखो वो बादल पर आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी। यानी उसका फिर बादलों पर आना पाक रूह के नाज़िल होने के लिए जरूरी था कि वो आसमान पर उठाया जाए। पहली बात, खुदावंद यीशु मसीह का आसमान पर उठाया जाना लाजमी था ताकि वो मेरे लिए और आपके लिए पाक रूह को भेजे। पाक रूह का नुज़ूल हुआ ही इसलिए कि मसीह आसमान पर उठाया गया। अब मेरे लिए और आपके लिए जो अहम बात है वो रूहुल कुद्स के नुज़ूल की, चूंकि रूहुल कुद्स मुझे और आपको हिकमत और दलेरी बख्शता है, इसलिए हम दलेरी के साथ ये गुफ्तगू, ये बातचीत एक दूसरे के साथ करते हैं और गवाही देते हैं। रूहुल कुद्स हिकमत और दलेरी देता है, मुझे और आपको दुख सहने के काबिल और अहल बनाता है। ये भी खुदा के पाक रूह का काम है कि मैं और आप दुख भी सहें, आप और मैं जो मसीह का बदन है, नेक लोग भी इस दुनिया में जो नेक लोग हैं, कलीसिया की मुबारक हाली को जाहिर करते हैं। नेक लोग कलीसिया की मुबारक हाली को जाहिर करते हैं और ज़ाहिरी कुव्वत और शान और शौकत से मुंसलिक करने का रुझान रखते हैं। इस दुनिया में सलीब की तवक्को और अगली दुनिया में बादशाही का इंतजार करना मुझ पर और आप पर लाज़िम है। दोबारा दोहराना चाहता हूं, इसको आसान करूंगा इस फिक्रे को। इस दुनिया में सलीब जिस पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान दी, आप तो ना रखें कि मैं और आप मसीही हैं, आराम पाएंगे, सुकून पाएंगे, दुनिया में इज्जत और वकार पाएंगे। नहीं, मसीहत में दुखों और अज़ियतों की भी तवक्को किया करें। कई लोगों ने कहा कि देखिए जी चर्चेस बंद कर दिए गए, चर्च तो बंद नहीं होने चाहिए थे। मुझे और आपको इन बातों में से गुजरना जरूरी है। मसीहत कोई फूलों का सेज नहीं है, आराम, सुकून, इज्जत और वकार सिर्फ नहीं है। हाँ, हमारी शान, हमारी आन खुदावंद यीशु मसीह की सलीब है, लेकिन दुख भी है, अज़ियतें भी हैं, मुश्किलात भी हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की वफादारियों का जो हिस्सा है वो इस दुनिया में रहते हुए खौफनाक
موت نہیں ہے، ابدی زندگی کے مالک میں آپ بن جاتے ہیں۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کے بارے میں میں اور آپ بے خبر اور بے علم رہتے ہیں۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ کلیسیا کو باخبر کلیسیا ہونا چاہیے۔ پھر بھی غیر معمولی جو سہارا اور تسلی ہے وہ ہمیں ملتی ہے۔ خدا کا روح مجھے اور آپ کو کام کرنا بھی سکھاتا ہے، دلیری بھی دیتا ہے، دکھ سہنے کے قابل بھی بناتا ہے۔ اس لیے ابتدائی کلیسیا کی جو پرورش ہوئی، جب وہ ابتدائی کلیسیا پھیلی تو مشکلات بڑی تھی، میرے لیے اور آپ کے لیے بہت کم ہے۔ اس کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہے۔ یہ تاریخی باتیں تھی، خداوند یسوع مسیح کا صعود فرمانا، آسمان پر اٹھایا جانا لازم تھا تاکہ وہ میرے لیے اور آپ کے لیے، میری اور آپ کی قوت اور دلیری کے لیے پاک روح کو بھیجے۔ قوت کا لباس جب تک تمہیں نہ ملے ادھر ہی ٹھہرے رہنا۔ اس لیے آنے والا اتوار نزول کا دن ہوگا، عید پینتیکوست۔ اب ہم چلتے ہیں موجودہ حالات کی طرف۔ دوسرا سامعین نکالیں بائبل مقدس میں سے، دوسرا سامعین 24واں باب 14ویں آیت سے میں شروع کروں گا، صفحہ نمبر 421۔ جو لوگ بعد میں آئے ہیں آپ حوالہ نکال سکتے ہیں۔ دوسرا سامعین قرآن احکام کا یہ حوالہ 24واں باب 14ویں آیت، تسلی سے کھولیں اور اس پہ غور کریں۔ داؤد نے 24ویں آیت پڑھ رہا ہوں، داؤد نے جاد سے کہا میں بڑے شکنجہ میں ہوں، میں بڑی مشکل میں ہوں۔ ہم خداوند کے ہاتھ میں پڑیں کیونکہ اس کی رحمتیں عظیم ہیں، پر میں انسان کے ہاتھ میں نہ پڑوں۔ ضرور سمجھے، خدا پیار کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، وفادار خدا ہے، وہ مجھے اور آپ کو معاف کر دیتا ہے۔ ہم انسان ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے، اوپر سے کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے۔ پھر پڑھے اس آیت کو غور سے، گھر میں بھی پڑھنا۔ داؤد نے جاد سے کہا میں بڑے شکنجہ میں ہوں۔ ہم خداوند کے ہاتھ میں پڑیں کیونکہ اس کی رحمتیں عظیم ہیں، اور میں انسان کے ہاتھ میں نہ پڑوں، اور ہم اس دنیا میں انسانوں کے ہاتھوں میں ہیں۔ سو خداوند نے اسرائیل پر وبا بھیجی۔ کرونا وائرس کیا ہے جی؟ بولے بولے، شاباش، یہ وبا ہے۔ اس لیے خداوند کے کلام میں لکھا ہے خداوند نے اسرائیل پر وبا بھیجی جو اس صبح سے لے کر وقت معینہ مقرر کیے ہوئے وقت تک رہی۔ پورا جو ٹائم، جو وقت مقرر کر دیتا ہے اس وقت تک وبا رہی، اور دان جگہ کا نام ہے، اور دان سے بیرسبا تک لوگوں میں سے 70,000 آدمی مر گئے۔ کتنے ہزار؟ روز آپ خبروں میں سنتے ہیں لاہور میں اتنے لوگ کرونا وائرس کا اتنے لوگ مر گئے، اٹلی میں اتنے لوگ مر گئے، فلاں جگہ پہ اتنے لوگ مر گئے۔ یہاں کتنے لوگ مرے؟ 70,000 لوگ مر گئے۔ اور جب فرشتہ نے اپنا ہاتھ بڑھایا ان کو ہلاک کرنے کے لیے، مارنے کے لیے، کہ یروشلم کو ہلاک کرے، سلامتی کے گھر کو ہلاک کرے، تو خداوند
اس وبا سے ملول ہوا، خداوند کو بھی پریشانی ہوئی، غمزدہ ہوا، رنجیدہ ہوا، اور اس فرشتہ سے جو ان لوگوں کو ہلاک کر رہا تھا کہا بس. ہم کہتے ہیں بس کر بس. خدا نے فرشتہ سے کہا بس، اب یہ بس ہے، اب اپنا ہاتھ روک لے، آگے نہ بڑھ. اس خداوند کا فرشتہ یہ بوسی ارونا کے کھلیان کے پاس کھڑا تھا. خدا نے ہلاک کرنے والے فرشتے کو کہا رکا، وبا ختم، وقت مقرر ہے. سترائت ضرور کھولیں، پڑھا کریں، میرے ساتھ حوالہ ضرور نکالیں. یہاں پہ چونکہ داؤد کا ذکر ہے، وہ کہتا ہے کہ میں بڑے سکنجے میں ہوں، میں مشکل میں ہوں. ہم آپ سب سارے لوگ، دنیا کے بہت سارے لوگ، خواہ وہ حاکم ہیں، استاد ہیں، مذہبی لیڈر ہیں، سیاسی لیڈر ہیں، ہر شخص اس وقت شکنجے میں ہے، پکڑا ہوا ہے، پریشان ہے. لیکن داؤد کی جو خوبی تھی وہ ایمان میں بڑا گہرا شخص تھا، گہرا ایمان تھا اس پہ، خدا کے اوپر پختہ اور مضبوط ایمان کا انسان تھا، میری لاٹ کی طرح کا نہیں تھا. خدا کا بڑا وفادار تھا اور جانثار. یہاں پہ ہم اپنے باس کے بڑے وفادار ہوتے ہیں، نام لے کے اس کا کہتے ہیں بڑے تیرے جانثار. نعرہ آتا ہے نا ہم یہ کہ ہم اپنے لیڈر، اپنے باس کے لیے کہتے ہیں کہ ہم تجھ پہ اپنی جان بھی نثار کر دیں گے. داؤد خدا کے لیے وفادار تھا اور اپنے خدا کے لیے جان نثار، اور اس نے اپنی قوم کے دل اور وفاداریاں جیت لی تھی. اپنے لوگوں کو پیار کرتا تھا، اپنے لوگوں کی خاطر کھڑا ہوتا تھا، اپنے لوگوں کی خاطر خدا سے التجا، فریاد اور منت بھی کرتا تھا. ایمان میں مضبوط شخص تھا. کبھی کبھار سنگ دل بھی ہو جاتا تھا. سنگ دل کا پتہ کیا ہوتا ہے؟ پتھر دل ہو گیا، سنگ دل ہو جاتا تھا. اپنی ہوس کی خاطر، اپنے ارادے کو پورا کرنے کے لیے، اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے خوف ناک گناہ پر بھی راضی ہو جاتا تھا. ہمارے لیڈر بھی ایسا کرتے ہیں، ہمارے باس بھی ایسا کرتے ہیں. بڑی خدا مجھے معاف کرے، ہم سب ایسے ہی اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جس میں ہمارا اپنا ارادہ شامل ہوتا ہے. پھر پڑھنے لگا یہ بائبل میں لکھی بات پڑھ رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. بعض اوقات داؤد سنگ دل ہو جاتا تھا، پتھر دل ہو جاتا تھا. کس کی خاطر؟ اپنی ذاتی ہوس کی خاطر، اپنے ارادے کو پورا کرنے کے لیے، اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے خوفناک گناہ میں وہ گر جاتا تھا، گناہ کرنے پر راضی ہو جاتا تھا. ایمان میں بھی بڑا مضبوط تھا، پختہ آدمی تھا. لیکن اس کی خوبی یہ تھی کہ وہ اقرار کر لیتا ہے. ایسے شخص سے جس کا نام ناتن تھا. داؤد تو بادشاہ تھا، بڑا شخص تھا، لیڈر تھا، باس تھا. اس کے سامنے ایک شخص جائے اور اس کے گناہ اس پر ظاہر کر دے تو اس نے آگے سے انتقامی کارروائی نہیں کی. داؤد نے اس سے انتقام نہیں لیا. داؤد نے اس کی بات کو غور سے سنا. ناتن نے اس کے گناہ کو سامنے رکھا اور داؤد نے وہ گناہ مانا، اس کا اقرار کیا، اور جو سزا خدا نے اس پر مقرر کی اس کو بھی قبول کیا. سزا بھی اسے ملی.
اس لیے چند دن پہلے کسی شخص کے ساتھ بات ہو رہی تھی کہ مسیحی لوگ ان کو سزا نہیں ہوگی بھائی، میں آپ کے منہ میں چوسنی نہیں دینا چاہتا کہ مسیحی لوگوں کا انصاف نہیں ہوگا، سزا مجھے بھی ملے گی اور آپ کو بھی ملے گی، مجھے اور آپ کو اس کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ داؤد جب مان گیا، اس نے گناہ کیا ہے، اقرار کیا اس نے، تو کہا جو سزا خدا مجھے دے گا میں اسے قبول کرتا ہوں۔ خدا نے اسے سزا بھی دی، لیکن داؤد کی زندگی کی جو کارگزاریاں تھیں، جو کامیابی اس کی ان باتوں سے متاثر تھا۔ اسی لیے اسرائیلی قوم چاہتی تھی کہ بادشاہ ان کے لیے مقرر کیے جائیں، لیکن پھر وہ اس بات کے لیے راضی تھے کہ اگر بادشاہ آئے بھی تو داؤد کی نسل سے ہو اور اس کی مانند، داؤد کی نسل سے ہو اور اس کی مانند۔ میرا رب کا مسیحا بھی داؤد کی نسل سے آیا، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں اس حوالے کی طرف جو 7ویں آیت میں پڑھ رہا ہوں، 17 آیت، دوسرا شمویل 24واں باب 17 آیت۔ اس سے پہلی بات جو تھی، وبا آئی، خداوند نے وائرس بھیجا، لوگ ہلاک ہوئے، کتنے ہزار؟ 70,000۔ پھر خدا نے کہا بس بھائی اب رک جا، وہ رک گیا، اور 17 آیت میں لکھا ہے داؤد نے، خدا کے بندہ نے، وہ جو لوگوں کو مار رہا تھا، داؤد نے جب اس فرشتہ کو جو لوگوں کو مار رہا تھا دیکھا تو خداوند سے کہنے لگا، دیکھ گناہ تو میں نے کیا اور خطا مجھ سے ہوئی، پر ان بھیڑوں نے کیا کیا ہے؟ سو تیرا ہاتھ میرے اور میرے باپ کے گھرانے کے خلاف ہو۔ آئے خداوند، گناہ میں نے کیا، خطا مجھ سے ہوئی ہے، سزا مجھے اور میرے گھرانے کو دے، ان لوگوں نے تو کچھ کیا نہیں ہے۔ یہ جو داؤد کیا تھا؟ تو میرا رب کا اچھا چرواہا کون ہے؟ بولو بولو، کافی دنوں بعد چرچا ہے، ہوگی گا میرا رب کا چرواہا۔ اور داؤد اپنی بھیڑوں کے لیے کہتا ہے خداوند انہوں نے تو گناہ نہیں کیا، ان سے تو خطا نہیں ہوئی، غلطی تو میری ہے، خطا تو میری ہے۔ ہمارے باس کیا کرتے ہیں، ہمارے لیڈر کیا کرتے ہیں، خاص سیاسی ہوں یا مذہبی ہوں، سب کی بات کر رہا ہوں، ہمارے لیڈر، ہمارے رہنما، ہمارے چرواہے، ہمارے شیپرڈ، وہ ایسا کرنے سے قاصر ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ غلطی تو میری ہے، سزا بھی مجھے ملنی چاہیے، غلطی ان کی ہوتی ہے، خطا ان کی ہوتی ہے، غلط فیصلے ان کے ہوتے ہیں، سزائیں بھیڑوں کو ملتی ہیں۔ ہمارا دستور ہی نرالا ہے۔ بائبل کا دستور دیکھیں، قواعد و ضوابط جو بائبل کے ہیں، جو آئین ہے، جو دستور ہے، وہ کیسا ہے؟ لیڈر کہتا ہے، بادشاہ کہتا ہے، باس کہتا ہے، چرواہا کہتا ہے بھیڑوں کا قصور نہیں ہے، میری غلطی ہے۔ اور خدا کے کلام میں 70ویں آیت ضرور دیکھیں، داؤد نے جب اس فرشتہ کو جو لوگوں کو مارا تو دیکھا تو خدا ان سے کہنے لگا، دیکھ گناہ تو میں نے کیا، خطا مجھ سے ہوئی، پر ان بھیڑوں نے کیا کیا ہے؟ سو تیرا ہاتھ میرے اور میرے باپ کے گھرانے کے خلاف ہو، سزا میرے۔ کلام میں لکھا ہے کہ تھکے تو نہیں ہے، شاک کرو۔ اسی دن جاد نے داؤد کے پاس آ کر اس سے کہا، جا اور یبوسی اور گنا کے کھلیان میں خداوند کے لیے ایک مذبح بنا۔ داؤد جاد کے کہنے کے مطابق، داؤد جاد کے کہنے کے موافق، جب خداوند کا جو خداوند کا جیسا حکم تھا گیا، یعنی وہ
उस खलियान में गया और अरुणा ने निगाह की, उस शख्स ने देखा और बादशाह और उसके खादमों को अपनी तरफ आते देखा। सो अरुणा निकला और जमीन पर सरनगू होकर बादशाह के आगे सजदा किया। वो शख्स जिसका खलियान था, जिसका खेत था, जिसकी जमीन थी, जिसके लिए कहा गया था कि तू वहां जा, वो वहां गया और उस जगह का मालिक बादशाह को उसके खादमों को देखकर झुक गया। और अरुणा कहने लगा, मेरा मालिक बादशाह अपने बंदा के पास क्यों आया? इतना बड़ा शख्स बादशाह मेरे गरीब बंदे के पास, छोटे से किसान के पास क्या लेने आया है? वो हैरान हुआ, झुक गया उसके आगे। दाऊद ने कहा कि ये खलियान, ये खेत, ये जगह तो जिसे खरीदने और खुदावंद के लिए एक मज़बा बनाने आया हूं, ताकि लोगों में से वबा जाती रहे। काश हमारे लीडर, काश हमारे रहनुमा, काश हमारे शेफर्ड, चरवाहे खुदावंद के लिए कोई मज़बा बना लें, उसके आगे झुक जाएं, इकरार कर लें, इजहार कर लें, तौबा कर लें। कि जितना ही तौबा करेंगे तो फिर बात करेगी। उसने कहा, मैं इसलिए आया हूँ ये जगह खरीदूं, यहाँ खुदावंद के लिए मज़बा बनाऊं, यहाँ शुक्रगुजारी की कुर्बानी चढ़ाऊं, खता की कुर्बानी चढ़ाऊं, सलामती की कुर्बानी चढ़ाऊं। मैं इसलिए आया हूँ, क्या तू मुझे अपना ये खेत देगा? मैं इसके लिए पैसे दूंगा। उन्होंने कहा, नहीं, मैं बादशाह साहब पैसे नहीं दूंगा। उसने कहा, नहीं दूंगा। हमारे यहाँ क्या है, जो लैंड माफिया है वो जगहों पे कब्जे करते हैं। लैंड माफिया सिर्फ गैर कौमों में नहीं है, हमारे मसीही लोगों में बड़ा है। यूसीएस का वाकया याद आ रहा है आपको? गुजरे दिनों में बड़ी खबरें थी। हमारे अपने लीडर, हमारे अपने रहनुमा ऐसी जगहों को बेचकर खुद हड़प करना चाहते हैं, खाना चाहते हैं। दाऊद बादशाह होते हुए, अख्तियार रखते हुए, खुदा का भी वो वफादार बन जाता, खुदा भी से प्यार करता था। उसके बावजूद उसने उस शख्स से कहा, नहीं भाई, मैं ये जगह, ये खेत खरीदूंगा। किसके लिए वो खरीदना चाह रहा था? अपने खुदा के हुजूर झुकना चाह रहा था, अपने लोगों की, अपनी लोगों की खताओं की माफी के लिए, गुनाहों की माफी के लिए। दाऊद ने कहा, ये खलियान तुझसे खरीदने, खुदावंद के लिए मज़बा बनाने आया हूँ, ताकि लोगों में से वबा जाती रहे। ये वबा तभी जाने जब हमारी लीडर तौबा करें। वो तौबा के लिए तैयार नहीं है सारे। मैं भी उनमें शामिल हूँ, मैं भी उनमें शामिल हूँ। अगली आयत, जब आप थक जाए मुझे बता देना। अरुणा ने दाऊद से कहा, मेरा मालिक बादशाह जो कुछ उसे अच्छा मालूम हो लेकर चढ़ाए, ले ये जगह, कुर्बानी चढ़ाएं। देख, सोख्तरी कुर्बानी के लिए बैल हैं और दाएं चलाने के औजार और बैलों का सामान ईंधन के लिए हैं। सब चीजें हैं, ये सब कुछ है बादशाह। अरुणा बादशाह की नजर करता है, सारी चीजें हैं, वो किसान क्या है, मैं सब कुछ आपको देने के लिए तैयार हूं। अरुणा ने बादशाह से कहा, खुदावंद तेरा खुदा तुझको कबूल फरमाए। अगर हमारी रविशें दुरुस्त हो तो दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं, जगह भी मिल जाती है, वसाइल भी मिल जाते हैं। रविशें तो ठीक हो, काम तो ठीक हो, फैसले तो सही हो, निजतें तो सही हो, निजतें तो खालिस हो, लेकिन ना हमारी निजतें खालिस है, ना हमारे ख्यालात। जब मेरे और आपके ख्यालात ठीक ना हो फिर बात नहीं करती। क्योंकि बादशाह के उसके साथ डायलॉग हो रहे थे, तो वो खुदा का बंदा उसको कहता है, सारी चीजें मौजूद हैं, सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, खुदा तेरी सोख तेरी कुर्बानी को कबूल करे। तब बादशाह ने, दाऊद ने अरुणा से कहा, नहीं,
بلکہ میں ضرور قیمت دے کر اس کو تجھ سے خریدوں گا، اور میں خداوند اپنے خدا کے حضور ایسی سوختنی قربانیاں نہیں گزرانوں گا جن پر میرا کچھ خرچ نہ ہوا ہو، جن پر میرا کچھ خرچ نہ ہوا۔ ہم کیا کرتے ہیں ہم جو لیڈر ہیں جو ہے نا وہ نہیں سنبھالا جاتا ہم سے، وہ بھی کہتا نہیں آپ دیں، کام اس کے ہوتے ہیں، پیسے دوسرے لوگ دیں۔ بادشاہ کہتا نہیں بھائی میں قیمت دے کر خریدوں گا، میں خداوند اپنے خدا کے حضور ایسی سوختنی قربانیاں نہیں گزرانوں گا جن پر میرا کچھ خرچ نہ ہو۔ اور ہم کہتے ہیں بغیر خرچ کی سارا کچھ مل جائے۔ سو داؤد نے وہ کلیان اور وہ بھیڑ چاندی کی 50 مشکالیں دے کر خریدے، اس سے ساری چیزیں خریدی، اس کو پیسے دیے، اور داؤد وہاں خداوند کے لیے داؤد نے مذبح بنایا اور سوختنی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں چڑھائیں۔ میں اس لیے کہتا ہوں کلیسیا باخبر کلیسیا ہو، ضرورت ہے ہمیں قربانیاں چڑھانے کی، سلامتی کی قربانیاں چڑھانے کی، شکر گزاری کرنے، آپ کو بھی شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے کہ چرچ کھل گئے پہ کہیں پھرنا بند ہو جائے۔ دعا کریں، التجا کریں، فریاد کریں، منت کریں، عرض کریں۔ داؤد نے وہاں خداوند کے لیے مذبح بنایا اور سوختنی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں چڑھائیں، اور خداوند نے اس ملک کے بارے میں دعا سنی، اور وبا اور وائرس اسرائیل میں سے جاتی رہی۔ کیوں جی؟ نتیجہ کیا نکلا؟ اچھا نتیجہ نکلا نا، مثبت نتیجہ نکلا نا۔ یہ اچھا نتیجہ اس وقت نکلتا ہے جب میں اور آپ خالص نیت کے ساتھ خدا کے خوف میں رہتے ہوئے ان کاموں کو سر انجام دیتے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں when thoughts are pure and positive، جو پانی آپ پیتے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے نا پیور واٹر ہے نا، ہوتا نہیں ہے وہ پیور نہیں ہوتا ہمارے ہاں۔ when thoughts خیالات when thoughts are pure and positive then life is always meaningful and beautiful۔ اگر آپ اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی کو میننگفل بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کے جو خیالات ہیں، جو تصورات ہیں، وہ پیور اور پازیٹیو ہونے چاہیے، خالص اور مثبت ہونے چاہیے۔ یہی ہماری لیڈرشپ میں کمی ہے۔ ہم سب کے جو تھاٹس ہیں، خیالات ہیں، نہ پیور ہیں نہ پازیٹیو ہیں، جس کی وجہ سے یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ داؤد کی سوچ، اس کے تھاٹ، اس کے خیالات پازیٹیو بھی تھے، خالص بھی تھے، جس کی وجہ سے اس نے سوختنی قربانیاں، سلامتی کی قربانی چڑھائی۔ خدا نے اس کی دعا کو سنا اور اس ملک سے وبا جاتی ہے، ہمارے ملک سے، اس دنیا سے وبا جائے گی، بشرطے کہ میں اور آپ ہماری لیڈرشپ مل کر اکٹھے دعا، عبادت، شکر گزاری، اقرار، اظہار، اعتراف نہ کریں۔ انجیل کا حوالہ صرف پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ضروری ہوتا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ ہماری ڈکشنری میں پرانے عہد نامے کا حوالہ، نئے عہد نامے کا حوالہ بے شک پڑھ لیں، لیکن انجیل کا حوالہ ضرور پڑھنا ہوتا ہے۔ انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا ہے۔ سنیں پھر 17 باب مقدس یوحنا کا انجیلی بیان، پہلی آیت۔ یہاں پہ خداوند یسوع مسیح کی مبارک زبان سے کہی ہوئی باتیں ہیں۔ بائبل سوسائٹی کے بارے میں پچھلے دنوں میں جو گفتگو ہوتی رہی، کچھ امدادی کتب انہوں نے چھپوائیں جن میں کچھ ایسے الفاظ لکھے گئے
جو ہمارے ایمان کے خلاف تھے، اور یہ مسئلہ بڑا، پھر لوگ بیٹھے، کونسل بیٹھی، انہوں نے اس کا حل نکالا کہ جو غلط چیزیں لکھی گئی ہیں ان کو وہاں سے ڈیلیٹ کیا جائے، ختم کیا جائے۔ اس میں میں آپ کو یہ حوالہ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، ضرور آپ پڑھیں۔ مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل 17 باب پہلی آیت میں لکھا ہے، یسوع نے یہ باتیں کہیں۔ اب یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ یہ یسوع کی باتیں ہیں، کسی انسان کی باتیں نہیں ہیں، کسی پادری کی باتیں نہیں ہیں، کسی بشپ کی باتیں نہیں ہیں۔ یسوع نے یہ باتیں کہیں اور اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، اے باپ، وہ گھڑی آ پہنچی، اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کر تاکہ بیٹا تیرا جلال ظاہر کرے۔ چنانچہ تم نے اسے ہر بشر پر اختیار دیا ہے تاکہ جنہیں تم نے اسے بخشا ہے ان سب کو وہ ہمیشہ کی زندگی دے۔ اس کی فکر کیا کرے، ہمیشہ کی زندگی۔ اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ میں اور آپ اس کو جانیں، شخصی طور پر جانیں۔ جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا۔ چھٹا کلمہ سنتے ہوتے ہیں نا آپ، تمام ہوا۔ یہاں یسوع مسیح خود کہہ رہے ہیں، جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا۔ اور اب اے باپ، تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا۔ اس آیت کو دوبارہ پڑھنے لگا، غور سے سنیں، ہائی لائٹ کر لیں۔ اور اب اے باپ، تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر، خدا کا بیٹا یسوع مسیح دنیا کی پیدائش سے پیشتر ہی تھا، اسی لیے تثلیث ہے، خدا باپ، بیٹا اور روح القدس۔ وہ تو پہلے موجود تھا۔ جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا، مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے۔ میں نے تیرے نام کو ان آدمیوں پر ظاہر کیا جنہیں تو نے دنیا میں سے مجھے دیا۔ دنیا میں سے دیا، وہ تیرے تھے اور تو انہوں نے مجھے دے دیا، اور انہوں نے تیرے کلام پر عمل کیا۔ عمل کرنا بڑا ضروری ہے۔ اب وہ جان کے ہیں کہ جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے وہ سب تیری ہی طرف سے ہے، کیونکہ جو کلام تو نے مجھے پہنچایا وہ میں نے ان کو پہنچا دیا، اور انہوں نے اس کو قبول کیا اور سچ جان لیا کہ میں تیری طرف سے نکلا ہوں، اور وہ ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا ہے۔ یہ میرا رب کا ایمان ہے، بلائنڈ فیتھ ہے میرا رب۔ یسوع مسیح کو کس نے بھیجا؟ خدا باپ نے۔ کیوں؟ ایمان لانے کے لیے۔ یسوع مسیح نے ایک درخواست کی، سنیں درخواست کیا ہے۔ میں ان کے لیے درخواست کرتا ہوں، میں دنیا کے لیے درخواست نہیں کرتا، بلکہ ان کے لیے جنہیں تو نے مجھے دیا ہے، کیونکہ وہ تیرے ہیں، کیونکہ وہ تیرے ہیں، اور جو کچھ میرا ہے وہ سب تیرا ہے۔ اس آیت پہ غور کریں، جو کچھ میرا ہے وہ سب تیرا ہے، اور جو تیرا ہے وہ میرا ہے، اور ان سے میرا جلال ظاہر ہوا ہے۔ میں آگے کو دنیا میں نہ ہوں گا، میں آگے کو دنیا میں نہ ہوں گا۔ مر گیا، دفن ہوا، جی اٹھا اور آسمان پر اٹھایا گیا۔ ہم عقیدے میں پڑھتے ہیں کہ وہ دفن ہوا، مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا۔ یہ ہے یسوع۔ تو دنیا میں نہ ہوں گا مگر یہ دنیا میں ہے، اور میں تیرے پاس آتا ہوں اے قدوس باپ، اپنے اس نام کے وسیلہ سے جو تو نے مجھے بخشا ہے ان کی حفاظت کر، تاکہ وہ ہماری طرح
ایک ہو جائیں تاکہ وہ ہماری طرح، کاش میں اور آپ ہم سب ان باتوں کو سمجھتے ہوئے خداوند یسوع مسیح میں ایک ہو جائیں۔ اب آپ جس طرح میں اور آپ ایک ہیں اسی طرح یہ بھی ایک ہو جائے۔ کاش ہمارے لیڈر، ہمارے رہنما بھی ایک ہو جائے، سوچ ایک رکھیں، مثبت رکھیں، خیالات خالص رکھیں تاکہ کلیسیا ترقی پائے۔ میری یہ دعا ہے کہ خدا اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت۔ آئے ہم خدا کی تعریف کریں۔ زبور نمبر 9 کی پہلی 3 آیتیں صرف گائیں گے اور اپنے ہدیے نذرانے شکر گزاریاں خدا کے حضور گزرانے گے۔ دائم یہوہ یا رب، قائم ہے تخت تیرا، تو واسطے نیا دے، تخت اپنا ہے بچھایا۔ زبور نمبر 9 سیالکوٹ کنونشن کی پوری کتاب۔ ہم کھڑے ہوں گے، اپنے ہدیے نذرانے شکر گزاریاں خدا کے حضور گزرانے گے۔ دائم یہوہ یا رب، قائم ہے تخت تیرا۔ آئے ہم سب خدا کی شکر گزاری کریں اور اپنے ہدیے نذرانے شکر گزاریاں خدا کے حضور گزاریں۔ دائم یہوہ یا رب۔ Amen.
खुदावंद आसमानी बाप, अपना हाथ बढ़ाए, सदी नजराने की तकदीस कर, देने वालों को बरकत दे, और हम सबको भी एक दानो से फैम दे, ताकि ये रुपया पैसा तेरे जलाल के लिए, तेरी खिदमत के लिए, तेरी शक्ति की तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जाए। देने वालों को बरकत दे, इनके हाथों की कमाई बरकत दे, सारी हिम्मत है, इनकी रोटी पानी पर खुदा शुक्रगुजारी की दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ रोटियाँ आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूर वालों को मुआफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूर में मुआफ़ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। उनके बादशाही हमेशा तक तेरे हैं। खुदा का इत्मीनान जिस समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिल और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे, और कादिर मुतलक बेटे और उसकी बरकत हम सब पर और हम सब के तमाम अजीज़ों कर रिश्तेदारों, बहन भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों, दोस्तों, हम स्टाफ, क्वायर और दुनिया के तमाम उन लोगों के साथ जो इन दिनों गमज़दा हैं, अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ जाए।